السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ندیم حیدر حدیث مبارکہ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں احادیث کو نہ صرف یاد کرنے بلکہ ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ آج کی حدیث جو حدیث نمبر 5 ہے، یہ صحیح بخاری کی 5 نمبر حدیث جو ہے میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے صرف اردو متن جو ہے اس کو پڑھوں اور اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ اردو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، تو کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے۔ اصل مقصد تو ایکچولی ہے حدیث مبارکہ کے جو مفہوم ہے ان کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو اس سلسلے میں حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ سے پہلے 4 بیان کی ہیں، آج 5ویں ہے، تو اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو عبدان عبداللہ یونس ظاہری بشر بن محمد عبداللہ یونس و معمر ظاہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور جبرائیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی علیہ السلام بلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ غور فرمائیں تو جس طرح سے باقی ساری صفات جو تھیں ان میں اعلیٰ تر صفات جو تھیں ان سے متصف فرمایا تھا، اسی طرح سے اب انسانوں میں بہت سارے سخیوں کی مثال دی جاتی ہے، لیکن حضرت جبرائیل جو ہیں وہ آپ سے جب آتے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں راوی، انہوں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ تو چونکہ اللہ پاک نے آپ کو رحمۃ اللہ عالمین بنایا ہے، تو رحمۃ اللہ عالمین ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عالموں کے لیے رحمت تھے، تو سب سے زیادہ سخی ہوتے، تبھی آپ کا جو مرتبہ نبوت تھا اور آپ کو جو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کی جو ہے وہ تشفی ممکن تھی۔ تو اسی طرح سے آپ کو اللہ نے یہ ممتاز کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ سخی بنایا۔ حدیث مبارکہ جو ہیں ان کا نہ صرف سننا، ان پہ عمل کرنا، بلکہ دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے تو شاہ آخرت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ہر بھلائی کے کام میں حصہ لینا، اس کو دوسروں تک پہنچانا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، جو یقیناً قیامت کے دن آپ کو جو ہے اللہ پاک کی ذات مبارکہ عنایت فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تعاون ضرور کریں۔ باقی جو ہے اس سلسلے میں گزارش یہ بھی ہے کہ جس طرح سے قیامت میں آپ جو ہے آپ کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اسی طرح سے دنیا میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے، تو نیکیاں آپ کو نیک کام کرنے سے ہی ملیں گی۔ ان میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، تو اس پہ جو ہے وہ عمل پیرا رہا کریں، تاکہ آپ کے لیے ہمارے لیے یہ نجات کا باعث بنے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔